علماء 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 سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال تعالی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز و موقر حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مخیرین امت، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نو نہالان قوم مسلم، الحمدللہ کفر اور باطل کے علی الرغم ہمارے مدارس اسلامیہ نے قرآنی مشن کو جاری ساری اور باقی رکھتے ہوئے پھر دوبارہ اسی چہل پہل کے ساتھ مسابقات کا سلسلہ شروع فرمایا، جو اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہوتے ہوئے آج مدرسہ خالد ابن ولید کے آنگن میں آ پہنچا اور رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مقدس کی صداؤں سے آج یہاں کے در و دیوار اور ذرے ذرے اور چپے چپے نے استفادہ کیا۔ والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی ہوئی بہت سی نعمتوں میں ایک اہم نعمت جس پر اس کی نسل کے سلسلے کا بقا موقوف ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، محض عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہبی اور ایک کسبی۔ کسبی نعمتیں وہ ہیں جس میں انسان کے اپنی جد و جہد، اپنی محنت، اختیار اسباب اور اس کی کوششوں کو عمل دخل ہوتا ہے، اور وہبی نعمت وہ ہے جو من جانب اللہ فضل کی شکل میں، عطیہ کی شکل میں مل جایا کرتی ہے۔
ان وہابی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے. تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اولاد کی نعمت رہین منت ہے رشتے ازدواج کا، کہ آدمی شادی کرتا ہے، بیاہتا ہے تو اس کو اولاد ملتی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، مگر یہ نظریہ باطل ہے. اس لیے کہ دنیا میں لاکھوں جوڑے ایسے ہیں جنہوں نے برسہ برس سے شادیاں کر رکھی ہیں، میڈیکل رپورٹ بھی نارمل آتا ہے، کوئی خامی، کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی. بارہا باپوؤں کے، جانتوں کے، ڈاکٹروں کے اور اسباب و عوامل کے چکر کاٹنے کے انہیں اولاد کی نعمت میسر نہیں ہوتی. اور اللہ نے دنیا میں تینوں قسم کے نمونے بتلائے. بغیر میاں بیوی کے دنیا کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ایک رجل عظیم عنایت فرمائے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نبی برحق عنایت فرمائے گئے. اور بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام عنایت فرمائی گئی. ایک حدیث شریف یاد آئی مسلم شریف کے حوالے سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاد پیدا نہ ہونے کے اسباب اختیار کرنے میں سے ایک سبب عزل کے باب میں حضور سے دریافت فرمایا کہ کیا میں وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں کہ جس سے اولاد نہ ہو؟ حضور نے شاندار جواب عنایت فرمایا، ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی تکون، کہ جو جان، جو روح، جو ذو نفس اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، تم لاکھ طریقے اختیار کرو، مانع حمل دوائیں اختیار کرو، تدابیر اختیار کرو، لیکن جس بچے کا پیدا ہونا اور کرنا اللہ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اور جس کے باب میں اللہ نے لاولد ہونا طے کیا ہو تو پھر وہ ایک سے دوسری شادی کر لے، دوسرے سے تیسری چوتھی کر لے، لیکن اس کو اولاد نہیں ہوتی. اور اللہ نے بڑے بڑوں کو اس معاملے میں آزمایا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دو دو بیویاں تھیں، لیکن حضرت کو نہ نرینہ اولاد ہوئی اور نہ ہی از قبیل اناث اولاد ہوئی. اور کچھ لوگ شکایتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو چھپڑ پھاڑ کے اولاد دیتا ہے. اسی فلسفے کی طرف قرآن کریم کی زبان پر، اس کے انداز بیان پر اور اس کے اختیار تعبیر پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں جہاں اولاد کی نعمت کا تذکرہ ہوا وہاں ہبہ کا لفظ آیا ہے. ہبہ، اور ہبہ کہتے ہیں ہدیے کو، ہدیہ، عطیہ. اور ہدیہ دینے والے کی چاہت پر موقوف ہوتا ہے، جس کو دیا جاتا ہے اس کی مرضی پر نہیں ہوتا. واہب، ہدیہ دینے والا، اگر وہ چاہے تو ہدیہ دے، وہ چاہے تو نہ دے، وہ چاہے تو کم دے، وہ چاہے تو زیادہ دے، وہ چاہے تو ہر قسمی دے، وہ چاہے تو ایک قسمی دے، وہ چاہے تو ادھورا دے، وہ چاہے تو پورا دے. اسی کا نام ہدیہ ہے. ہدیہ استحقاق کی بنیادوں پر نہیں ملتا،
واہب کی منشا اور اس کی مرضی کی بنیاد پر ملتا ہے، دینے والے کی اپنی مرضی۔ اسی لیے تو اللہ تعالی انسانوں کے دماغ کو درست کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ شورا میں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ اور چوتھی شکل وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں، نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں، بانجھ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ کون سا آیا؟ یہبو کا، ہبہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی تو وہاں بھی وہب کا لفظ آیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ دعا کا جو کلمہ آیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے، دیکھو میں جو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں پہنچے۔ حضرت مریم بیٹی تھیں حضرت عمران کی اور والدہ تھی حضرت عیسیٰ کی۔ بہت غور سے سنیے اس بات کو، ایک حقیقت کھلے گی۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران کا حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، بڑے تھے، قوم کے جلیل القدر امام تھے۔ حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی حضانت اور کفالت کا معاملہ پیش آیا کہ ان کی حضانت و کفالت کون کرے گا۔ بڑوں کی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے تو تنافس ہوتا ہے، تنافس۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے امام کا بیٹا ہے، قوم کی بیٹی بڑے آدمی کی بیٹی ہے، تو ہر چاہتا ہے میری گود میں اس کو لوں۔ اگر کبھی کسی مکھیا کا بیٹا مسجد میں کھیلتا ہوا آ جائے تو کوئی اس کو نہیں دھمکائے گا، بلکہ ہر ایک اس کو گلے لگائے گا اور ہر آدمی چاہے گا میں اس کو چاکلیٹ دلاؤں۔ اور اگر کسی غریب کا بیٹا مسجد میں بائی چانس آ گیا، بیچارہ شرافت سے بھی کھڑا ہے، تو پھر اس کی تو آئے نہیں بنتی۔ یہ ہے حضرت عمران کی بیٹی ہوئی تو اب قوم میں بحث چلی کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک دعوے دار تھا میں کفالت کروں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا خالو لگتا ہوں، اور خالہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ماں کے درجے میں ہے۔ ہم لوگوں میں رشتوں کے باب میں بھی کوتاہیاں بہت ہو رہی ہیں۔ روزی کی بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنا بھی ہے۔ یہ کیا لے کے بیٹھے ہو، کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ روزی مار دی، کسی نے اب چل رہے جمعرات۔ حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزی کی برکت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کے حقوق ادا کرے۔ تعویذوں سے تھوڑی روزی کی برکت ملتی ہے، ورنہ یہ تعویذ بنانے والے تعویذ بناتے ہی نہیں۔ جیسے کل ایک آدمی نے بہت اچھا ایک امیج بھیجا تھا کہ اگر مورتیوں کی عبادت سے ہی زندگی بن جایا کرتی اور روزی میں برکت ہو جایا کرتی تو مورتی بیچنے والا پہلے اس کو بیچتا ہی نہیں۔ تو
تو میں نے اس کے اوپر سے یہ کہا کہ اگر مزاروں پر چادریں چڑھانے سے ہی مقدر بن جایا کرتا تو چادر بیچنے والا ہی سب سے پہلے روزانہ چادر چڑھاتا، بلکہ وہ تو چڑھائی ہوئی واپس منگواتا ہے اپنی دکان پر۔ بری عقل و دانش بے باید گرست، کہ ایسی عقل مندی پر تو رونا چاہیے۔ اور ایک فارسی کے کہنے والے نے کہا ببی تفاوت راہ اس کجا است تاب کجا، کہ یہ راستے کا تفاوت کہاں سے کہاں تک کا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ کا درجہ ماں کا ہے، اور چاچا کا درجہ باپ کا ہے۔ چاچا اگرچہ حق ادا نہ کرتا ہو تو بھی اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ حق ادا کرنے والے کے ساتھ حق ادا کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک، اور روایت میں آیا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارے عوام بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ رشتہ داریوں کے باب میں ہم لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں، بلکہ اب کی نسل تو خالہ کون، چاچا کون، پھوپھی کون جانتی ہی نہیں، اور ہم لوگ بتانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ انڈیویژل، اکیلے، سیپریٹ فیملی زندگی بسر کرنے کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کو سہنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، بیماری میں اور دکھ میں کوئی دوست کھڑا نہیں رہتا ہے۔ آئی سی یو میں جس دن ڈالے جاؤ گے یا ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ کیے جاؤ گے تو بھائی ہی خدمت کے لیے آ کر کھڑا رہے گا، دوست تو رات ہونے پر بولے گا میں گھر جا رہا ہوں۔ رشتہ داروں کا خیال کرو، اس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اندازی کرو، چٹھی اچھالو۔ اس زمانے میں قرآن اندازی کی شکل یہ تھی کہ ندی میں، تالاب میں، سمندر میں قلم ڈالے جاتے، جس کا قلم ڈوبتا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا، وہ گویا کہ اس کے نام قرعۂ فال نکلا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کی تہ پر تیرتا رہا۔ گویا اب بتقدیر خداوندی اور بتدبیر انسان سب کچھ مان لو، حضرت زکریا کی حضانت اور کفالت حصے میں آئی، حضرت مریم کی حضانت اور کفالت حضرت زکریا کے حصے میں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام قوم کے امام تھے، انہوں نے مسجد کے اوپر ایک کمرہ تھا، اس میں حضرت مریم کو چھوڑ دیا۔ وقتاً فوقتاً ان کے تیل، ان کی غذا اور ان کے دوسرے اسباب معیشت کے لیے وہاں آیا جایا کرتے تھے۔ میں اپنے مطلب پر بہت مختصر کر کے آ رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے عجیب بات ہوتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام سردیوں کے زمانے میں جاتے تھے ان کے کمرے میں تو گرمیوں کے پھل نظر آتے تھے، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے تو سردیوں کے پھل نظر آتے تھے۔ گویا بے موسم پھل حضرت مریم کے کمرے میں حضرت زکریا کو نظر آتے تھے۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ بے موسم پھل حضرت زکریا کو نظر آتے تھے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی۔ بڑے لوگوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے دماغ نے گیسنگ کیا، قیاس کیا، اور کہا جو اللہ بے موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ بے موسم کے مجھ کو اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ فوراً بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا اور جو دعا کی اس کا لفظ مجھے بتلانا ہے، اس لیے یہ پورا میں نے میدان ہموار کیا۔ دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، اپنی طرف سے مجھ کو پاکیزہ اولاد عنایت فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اور کوئی فزیکلی رکاوٹ نہ ہو تو یہ دعا پڑھتا رہے
امید بدرجہ یقین ہے کہ اس کو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ تیسرے پارے کی آیت ہے، تلاش کرتے رہنا، مولانا لوگوں کو پریشان مت کرنا کہ لکھ کر دو۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے 2-3 رکوع کے بعد ہے، ذرا خود بھی تو قرآن کریم نکال کے دیکھو، اس لیے کہ اب تو عجیب دور آیا ہے، استخارے بھی دوسروں کے پاس کرواتے ہیں، یعنی خود محنت کچھ کرنی نہیں ہے۔ کچھ وظیفہ پڑھنے کو بتاؤ تو کہتے ہیں کوئی آدمی بتاؤ مولانا پیسے دے دیں گے وہ پڑھ لے، عجیب بات ہے۔ تو دوا خود کیوں کھاتے ہو؟ دوا خود کیوں کھاتے ہو؟ اس میں کیوں نہیں کہتے کہ ذرا آپ کھا لینا میری طرف سے دوا؟ عجیب عجیب لوگوں کی سوچ ہو گئی، یعنی اللہ کے لیے کچھ کرنے کو آئے، کچھ معمول ادا کرنے کی باری آئے، 2 رکعت پڑھنی ہے، استخارے کی دعا کرنی ہے، تو کم بخت کیا کہتا ہے، مولانا ذرا میری طرف سے ایک استخارہ کر لینا، اور کچھ بے وقوف ہوتے بھی ہے، کہتے ہیں اچھا میں تمہارے لیے استخارہ کر لوں گا۔ ارے اسی کو کرنے دو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تو واٹس ایپ پر ایک ایڈورٹائز آئی تھی کہ جس کو ختم کرانا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، 10 پارے کے اتنے، 20 پارے کے اتنے اور 30 پارے کے اتنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبادت کو تجارت بنا دیا، بقول مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے، کہ عام دنوں میں بکرا لینے جاؤ تو 7,000 کا، اور قربانی کے دنوں میں لینے جاؤ تو 15,000 کا۔ عبادت کو تجارت بنا دیا، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی چیز بناتا ہے، مثلا یہ بیگ یہاں تقسیم ہو رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم بنانے والے کی کیا نیت تھی، ایک مثال، حدیث میں تیر کا لفظ ہے، میں تیر سے ہٹ کر اس بیگ پر آ رہا ہوں یا شیلڈ پر آ رہا ہوں یا کسی بھی چیز پر، اگر بیگ بنانے والے نے بیگ بناتے وقت یہ نیت کی کہ میں بیچوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں مدرسے کے طلباء کو کتابیں رکھنے کے لیے بھی یہ بیگ کام آئے گی، تو حدیث شریف کہتی ہے کہ بنانے سے بیچنے کی تجارت تو ہوگی، لیکن نیت کرنے سے بنانے کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی اگر پیپر بناتا ہے، پیپر جانتے ہو نا، کاغذ، وہ کاغذ اس لیے حدیث کہہ رہی ہے، حدیث میں الفاظ تیر کے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ الصانع، اس میں الفاظ یہ ہے، الرامی منبلہ، ان سب کو اللہ رب العزت اگر یحتسب فی صنعہ الخیر، اللہ کے رسول فرماتے سب کے لیے ثواب، تو اگر ایک آدمی پیپر بناتا ہے، کاغذ، وہ نیت یہ کرتا ہے میں بیچوں گا بھی، لیکن اس کاغذ پر کتابیں چھپیں گی، طلبہ پڑھیں گے، قرآن شریف اس کا بنے گا تو مجھ کو ثواب بھی ملے گا، تجارت کی تجارت ہو جائے گی، اور قرآن شریف پڑھنے والوں کو قرآن شریف کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ایک دکان والا صرف احرام کے کپڑے بیچتا تھا، اس کو پوچھا گیا دوسرے کپڑے بھی بیچا کرو، کہا نہیں، میں تو وہی کپڑے بیچتا ہوں جن کپڑوں کو پہن کر اللہ کے گھر کا طواف ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ حج میں جانے والے کی سب سے آخری دعوت کرتے تھے۔ اب دعوت تو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا ذرا 2-4 دن پہلے کر لیا کرو، آخر میں ہی کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چاول بیت اللہ کا طواف کرے، میں نے آج کھلایا ہے، اب 2 دن کے بعد وہ جائے گا تو تازہ تازہ اندر میرا چاول ہوگا، وہ ابھی خون بننے میں اس کو 40 دن لگتے ہیں، 40 کا عدد عروجی اور انقلابی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والوں کو بادام، کاجو وغیرہ کھلاتے ہیں اور نیت ساتھ میں یہ کرتے ہیں کہ یہ میری بادام حدیث پڑھائے گی، یہ میری بادام تفسیر پڑھائے گی، یہ میرا کپڑا نماز ادا کرے گا۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا لا یأکل طعامک الا تقی، سن لو رمضان آگے آ رہا ہے، حضور نے فرمایا تیرا دانا یہ گالی بکنے والے کے منہ میں نہ جائے، تیرا دانا یہ فاسق فاجر کے منہ میں نہ جائے، تیری دعوت یہ کوئی شرابی نہ کھائے، بلکہ تیری دعوت تو متقی آدمی کھانا چاہیے۔ وہاں محدثین نے ایک سوال ضرور اٹھایا ہے کہ کتے کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ہے، تو یہاں متقی کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو کوئی کسر نہیں رکھی، فرمایا طعام کی 2 قسمیں ہیں، ایک طعام حاجت اور ایک طعام راحت۔ طعام حاجت اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگی، اگر فاسق بھوکے مر رہا ہے اس کو بھی کھلایا جائے گا، اگر کافر بھوکے مر رہا ہے اس کو بھی کھلایا جائے گا، لیکن پارٹی کا کھانا، دعوت کا کھانا، خوش کرنے کا کھانا، تفریحی کھانا، یہ اچھے لوگوں کو کھلاؤ تاکہ تمہارے کھانے سے وہ نماز تو پڑھے۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟
عادت بنا رکھی ہے شرابی کبابیوں کو رمضان میں کٹ دینے کی، کٹ دیتے رہو اور یہ دن بھر نکھٹو حرام کا ہڈا، کوئی محنت نہ کرے، بیٹھے بیٹھے موبائل سے کھیلتا رہے، اس نظریے سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ دو بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، لیکن ہٹے کٹے نوجوانوں کو کٹ بانٹ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، آیا رمضان، حاجی اسماعیل کی طرف سے ایک کٹ آ جائے گی، حاجی ابراہیم کی طرف سے، حاجی ابو بکر کی طرف سے، حاجی خالد کی طرف سے، اور ہمیں رمضان بھر اب کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو سیکھو داتا سے، اس داتا سے جس کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ اس نے ایسے بیٹھ کر کھلانا نہیں سکھایا ہے قوم کو، بلکہ ایک صحابی تشریف لا رہے ہیں، فرمایا حضور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو رحمت للعالمین تھے، دریا بہتا تھا، لیکن فرمایا نہیں، تیرے گھر میں جو کچھ ہے لے کر آ، میں اس کی نیلامی کرتا ہوں۔ 1 درہم اس کے کھانے پینے کے لیے دیے، 1 درہم سے کلہاڑی بنائی اور فرمایا جاؤ جنگل میں جا کر محنت کرو، لا ارینک ہنا 15 یوما، حدیث کے الفاظ ہیں 15 دن تک یہاں نظر مت آنا، محنت کرو، 15 دن کے بعد آؤ اور خود کما کر لاؤ۔ قوم کے مخیرین کو اس بات کا آج پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوان ہٹے کٹے لوگوں کو بیٹھے بٹھائے مدد کرنا بند کرو، ان کے پاس محنت کراؤ۔ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ قوم بیٹھے بٹھائے موبائل کے چکر میں پڑی رہے اور اس کی عقل مر جائے۔ ایک طالب علم، میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، ایک طالب علم اورنگ آباد کے قریب کے ایک مدرسے سے گزشتہ ہفتے اس کی چھٹیاں ہو گئی مولانا، تو وہ مجھ سے، وہ یتیم بچہ ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا موبائل کا چارج ختم ہو گیا، آپ ذرا ریچارج کروا دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ریچارج کروا دیتا ہوں، لیکن کالنگ ریچارج کروں گا، نیٹ کا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نیٹ کا۔ میں نے کہا کیوں نیٹ کا؟ جیسے ہی میں نے اس کو نیٹ کا ریچارج کرنے کے لیے منع کر دیا، تب سے لے کر آج تک وہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اور ہمارے قوم کے ارباب مال ہیں جو بیٹھے بٹھائے بس کیٹوں کے پیچھے چلے ہیں۔ دیجئے ضرور، لیکن مستحقین کی تلاش کیجئے، کام پر لگائیے لوگوں کو، ایسی زکوٰۃ تقسیم کرو کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ خود آئندہ سال زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے۔ تو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ آدمی آپ کی لسٹ سے کٹے گا، اور دوسرا آدمی آپ کے پاس آئے گا اور یہ آدمی خود دوسرے کو دے گا، تو 2 نئے آدمیوں کی کفالت ہو جائے گی۔ ایک اچھی بات اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی، اللہ کرے کہ قوم کے دانشمند اس کے اوپر غور کریں۔ بیت المال کا جو نظام قائم کیا گیا وہ اسی فلسفے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ زکوٰۃ قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ قوم کو صلح دینے کے لیے۔ قوم کو صلح دینے کے لیے نہیں ہے، اور قوم کو موبائل پر سیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فوراً فنادتہ، تعقیب مع الوصل، فوراً، میں کا ترجمہ کر رہا ہوں، فوراً نادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، مجھے جو اصل سمجھانا ہے وہاں بھی ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور عباد الرحمن، مولانا زاہد صاحب نے برسہ برس وہ عباد الرحمن پڑھا ہے ماشاءاللہ، تو وہ جانتے ہیں کہ عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی گئی قرآن کریم کی زبانی، اس میں آیا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ دعا کرنی چاہیے سب کو کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دھیان سے سنو اس دعا کو، قرآن سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ اللہ میرے بیٹے کو بنگلہ بنا دے، نہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہماری نسل میں متقی پیدا فرما تاکہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔
اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرنی چاہیے. اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک پیسوں سے نہیں بنتی، فرما برداری سے بنتی ہے، نمازی ہونے سے بنتی ہے، اطاعت شعار ہونے سے بنتی ہے. اور متقیوں کا امام ہمیں بنا، یعنی ہماری اولاد کو متقی بنا. اولاد متقی بنتی ہے رب کی ماننے سے، رب کا کلام پڑھنے سے، رب کے احکام سیکھنے سے. انہی قرۃ عین بنانے کے لیے اس قسم کے مسابقات اور مکاتب کا انعقاد ہوتا ہے. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے. اور ورنہ مولانا میں آپ سب کو کیا سناؤں، میں انگلینڈ، افریقہ، کینیڈا جاتا ہوں، اربوں کھربوں پتی لوگوں کو میں نے میرے قریب بیٹھ کر خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب کوئی کمی نہیں ہے، صرف ایک ہے، اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہے. بلکہ اب تو اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا دعا کرو لڑکیاں ہوں گی تو چل جائیں گی، لڑکے نہیں ہونے چاہیے. اکثر لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ لڑکے درد سر بن گئے. قرآن نے اسی لیے پہلے پیش بندی کی کہ دعا کرو. اور یہ کیوں؟ دینی تعلیم نہ دلانے کی وجہ سے اولاد درد سر بنتی ہے. اور قرآن خود کہتا ہے ہاں اولاد صرف نعمت نہیں ہے، اولاد زحمت بھی ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا. یہ دلیل ہے، پتہ چلا کچھ لوگوں کے لیے اولاد عذاب بن جاتی ہے، وہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. یہ سب شکایتیں کب ختم ہوں گی؟ جب بچپن میں اپنی اولاد کو علم دین سکھاؤ، مکاتب سے جوڑو، وہ والدین کے حقوق پڑھیں گے، قرآن شریف گھر میں پڑھیں گے. یہ قرآن شریف مکاتب میں جو کم از کم اتنا تو ہوگا نا، مکاتب اور مدرسوں میں اولاد کو بھیجنے سے کہ روزانہ صبح یہ قرآن شریف کی تلاوت گھر میں کریں گے، ہوم ورک کریں گے، یاد کریں گے، تو قرآن کی آوازوں کے صدقے طفیل گھر میں سے شیاطین بھاگیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوں گے، خاندانی نزاعات کا خاتمہ ہوگا، محبتیں پھیلیں گی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے قرآن شریف گھروں میں پڑھنے کا. اور یہ پڑھتے ہوئے کب آئے گا؟ جب مکاتب میں بھیجیں گے. اللہ بہت مبارک کرے، اللہ بہت مبارک کرے مجدد دین اور مجدد مکاتب، معمار قوم و ملت، خادم القرآن والمساجد والمکاتب حضرت مولانا وستانوی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی فکروں کی ہم آہنگی کرنے والی یہ ٹیم، جس میں ہمارے بیٹے مولانا صابر صاحب اور ان کی ٹیم اور دیگر مکاتب کے نظما اور یہ جتنی شاخائے جامعہ اور دیگر جتنے بھی مدارس دنیا میں، جو بھی مدرسہ جہاں چلتا ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے، جہاں قرآنی خدمات ہوتی ہے وہ ہمارا مدرسہ ہے. یہ سب کے سب اولاد کو فرما بردار بنانے کی محنت کرتے ہیں. ان مدارس کا امت پر احسان ہے اور قرآن شریف کو صحیح پڑھانے کی محنت ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں کامیاب ہونے والے سبھی طلباء کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی خدمت کرنے والے اس علاقے کے مخیرین، محسنین اور جن جن لوگوں نے اس میں انعامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وقت کی نزاکت کے پیش نظر انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.